ناصر ہسپتال میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 4 مریض ہلاک۔ روس نے پریشان کن سیٹلائٹ شکن ہتھیار تیار کر لیا ہے، وائٹ ہاؤس۔ بائیڈن سے متعلق جھوٹ بولنے پر ایف بی آئی کے مخبر پر فرد جرم عائد۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا کہ جنگ سے متاثرہ فلسطینی علاقے کے جس ہسپتال پر اسرائیل نے چھاپہ مارا تھا وہاں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 4 مریض جمعے کو ہلاک ہو گئے۔ وزارت نے کہا کہ کمپلیکس کے جنریٹرز بند ہو گئے اور بجلی منقطع ہو گئی، جس سے خان یونس کے ناصر ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں موجود 6 مریضوں اور نرسری میں 3 بچوں کی حالت کے بارے میں تشویش میں اضافہ ہوا۔ وزارت نے بیان میں کہا کہ ہم مریضوں اور عملے کی زندگیوں کو لاحق خطرے کے لیے اسرائیلی فوج کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کمپلیکس اب مکمل طور پر انہی کے کنٹرول میں ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو اعلانیہ تصدیق کی کہ روس نے ایک پریشان کن نیا سیٹلائٹ شکن ہتھیار تیار کر لیا ہے، لیکن کہا کہ یہ ہتھیار براہ راست زمین پر تباہی کا سبب نہیں بن سکتا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس حکام کے پاس معلومات ہیں کہ روس نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے، لیکن فی الحال ایسا ہتھیار کام نہیں کر رہا ہے اور اس سے کسی کی سلامتی کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کربی کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی ایسے ہتھیار کے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں جسے یہاں زمین پر انسانوں پر حملے یا تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ روس نے اس صلاحیت کے بارے میں امریکی تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کی ایک عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایک مخبر پر جھوٹ بولنے کے الزام پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مخبر نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے یوکرین کی توانائی کمپنی سے مبینہ تعلقات ہیں۔ استغاثہ نے جمعرات کو بتایا کہ الیگزینڈر سمرنوف نامی مخبر نے جون 2020 میں ایف بی آئی کے ایجنٹوں کو جھوٹا بیان دیا تھا کہ یوکرین کی توانائی کمپنی برسما سے وابستہ ایگزیکٹوز نے صدر بائیڈن اور ہنٹر بائیڈن کو 2015 یا 2016 میں $50 لاکھ ادا کیے تھے۔ سمرنوف پر غلط بیان دینے اور جھوٹا اور فرضی ریکارڈ بنانے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ جرم ثابت ہونے پر مخبر کو زیادہ سے زیادہ 25 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے عملے سے کہا ہے کہ وہ 3 روز کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تنظیم کے ساتھ اپنے تعاون پر نظر ثانی کرے گی۔ حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ وہ آئندہ 30 روز میں اس کا تفصیلی جائزہ لے گی اور اس نے دفتر سے منسلک اقوام متحدہ کے تمام اہلکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دویارٹ نے روزانہ کی بریفنگ کے دوران کہا کہ انہیں وینزویلا کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ اگلے اقدامات کا جائزہ لے گی۔ انڈونیشیا کے صدارتی انتخابات میں نصف سے زیادہ ووٹوں کی گنتی کے بعد سرکاری اعداد و شمار وزیر دفاع پرابوو سوبیانتو کی بڑے فرق سے جیت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ حتمی نتیجہ مارچ کے آخر تک متوقع نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ووٹوں کی گنتی کے ساتھ پرابوو کے پاس 57% ووٹ ہیں، جو ان کی قریبی حریف سے دگنے سے زیادہ اور پہلے راؤنڈ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جکارتا کے سابق گورنر انیس پاسویدان 24% اور وسطی جاوا کے سابق گورنر گنجر پرانوو 18% کے ساتھ ان سے بہت پیچھے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارت کی دارالحکومت میں پینٹ فیکٹری میں آگ لگنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ امدادی ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فائر سروسز کے ڈائریکٹر کے مطابق جب فیکٹری میں دھماکے سے عمارت گری تو مزدور وہاں کام میں مصروف تھے۔ پینٹ کی جو آگ ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے بجھتی ہے اور بیکاز آف بلڈ جو بلاسٹ ہوا اس سے بلڈنگ گر گئی اور یہ لوگ ٹریپڈ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آگ ایک گھر اور قریب واقع منشیات کی بحالی کے مرکز تک پھیل گئی، تاہم اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔